بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، ظلم، جہالت اور بے حیائی کا دورہ تھا، ایسے میں مدینہ کی گلیوں میں ایک نور کا ظہور ہوا۔ یہ وہ ہستی تھی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورتوں کی سردار قرار دیا۔ یہ کہانی ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی، جو نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی بلکہ ایک عظیم ماں، وفادار بیوی اور کامل مومنہ بھی تھی۔ آئیے آج ہم ان کی سیرت کے چند روشن پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کی سب سے لاڈلی شہزادی تھیں۔ آپ کا اسم گرامی فاطمہ اور لقب زہرا اور بطول ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی کلی تھی۔ آپ کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونگھا کرتے تھے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو ساری فضا آپ کے چہرے کے نور سے منور ہو گئی۔ اہل عرب کا دستور تھا کہ وہ پیدا ہونے کے بعد بچوں کو دیہات بھیج دیتے تاکہ وہ عربی زبان سیکھیں اور جسمانی لحاظ سے مضبوط ہوں، لیکن حضرت فاطمہ کی حضرت خدیجہ نے خود پرورش کی۔ خاتون جنت کو بچپن میں بہت سے ناگوار حالات کا سامنا ہوا۔ چھوٹی سی عمر میں سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا، پھر والد کے زیر سایہ زندگی شروع ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ابو جہل نے حضرت فاطمہ کے مقدس چہرے پر تھپڑ مارنے کی جسارت کی۔ آپ نے اس کی شکایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، جاؤ ابو سفیان کو بتاؤ۔ ابو سفیان کو بتانے پہ وہ آپ کو ساتھ لے گئے ابو جہل کے پاس اور فرمایا، جیسے اس نے آپ کو مارا اور صدمہ پہنچایا، آپ اسے مارو۔ سیدہ فاطمہ نے اسے مار کر اپنی گستاخی کا بدلہ لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ عین سجدے کے وقت ابو جہل نے کہا، کوئی ہے جو ذبح اونٹ کا خون گوبر لا کر ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ وہ چیزیں لا کر آپ کے کندھوں پہ رکھ دی گئیں اور آپ اس وجہ سے دیر تک حالت سجدہ میں رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے آ کر اس غلاظت کو کندھوں سے ہٹایا۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں لے لے۔ جب آپ 15 سال کی ہوئی تو حضرت علی نے شادی کا پیغام دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی شہزادی سے فرمایا، علی نے تم سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ آپ نے یہ سن کر خاموشی اختیار کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت علی سے فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم فاطمہ کا مہر ادا کر سکو؟ آپ نے فرمایا، آپ جانتے ہیں میں ایک زرہ، تلوار اور پانی لانے والے ایک اونٹ کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں۔ آپ نے فرمایا، تلوار سے تو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے، اونٹ سے تم اپنے گھر والوں کے لیے پانی لاؤ گے، لیکن زرہ کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں۔ حضرت علی نے اپنی زرہ لی اور بازار میں حضرت عثمان غنی کو 400 درہم میں فروخت کر دی، لیکن حضرت عثمان نے لینے کے بعد آپ کو ہدیہ کر دی۔ آپ کا مہر اس زرہ کی رقم تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز میں روئی سے بھرا ہوا ایک بستر، ایک دسترخوان، کھجور کے پتوں سے بھرا تکیہ، پانی کے لیے ایک مشکیزہ اور کوزہ اور نرم اون کا ایک پردہ خریدا۔ حضرت فاطمہ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کے پاس ملائکہ کو گواہ بنا کر حضرت علی سے کیا، اور پھر حضرت جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور یہ خبر دی، اور پھر زمین پر نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو اپنے پاس بلایا اور حضرت علی کو اپنی دائیں طرف اور حضرت فاطمہ کو اپنی بائیں طرف بٹھایا، سینے سے لگایا، پھر پیشانی پر بوسہ دیا اور حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے حوالے کر دیا۔ حضرت فاطمہ کی زندگی شادی کے بعد نہایت سادہ تھی۔ وہ اپنے گھر کے تمام کام خود انجام دیتی تھی۔ چکی پیسنا، پانی بھرنا، گھر کی صفائی کرنا، یہ سب کام خود کیا کرتی ہے۔ حضرت علی باہر کا کام کرتے اور حضرت فاطمہ گھر کا۔ دونوں نے کبھی دنیا کی آسائشوں کی شکایت نہ کی بلکہ اللہ کے دیے پر صبر و شکر کرتے رہے، لیکن مسلسل محنت کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر چھالے بن گئے، کندھوں پر مشکیزے کا نشان بن گیا اور چکی پیسنے سے ہاتھ سخت ہو گئے تھے۔ ایک دن حضرت علی نے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے ایک خادمہ مانگو تاکہ تمہیں کچھ سہولت ہو۔ حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکی اور واپس لوٹ آئیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات خود حضرت علی اور فاطمہ کے گھر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تم دونوں کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو خادمہ سے بہتر ہے؟ پھر فرمایا، جب تم بستر پر جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہا کرو، اور فرمایا، یہ تمہارے لیے خادمہ سے بہتر ہے۔
حضرت فاطمہ کے شکم مبارک سے 3 صاحبزادے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت محسن اور 3 صاحبزادیاں زینب، کلثوم اور رقیہ پیدا ہوئی۔ حضرت محسن اور رقیہ تو بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ حضرت کلثوم کی شادی حضرت عمر سے ہوئی اور حضرت زینب کی شادی حضرت عبداللہ بن جعفر سے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کی بہت سہی تھی۔ اگر دروازے پر کوئی فقیر آتا تو اسے کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتی، اور اگر پاس دینے کو کچھ نہ ہوتا تو کسی سے قرض لے کر بھی کسی دوسرے کی ضرورت کو ضرور پورا کر۔ سورج کے غروب ہونے سے چند لمحے پہلے دعا کی قبولیت کا وقت ہے، وہ اس وقت کا خاص خیال رکھتی، اور جب سورج غروب ہونے لگتا تو دعا اور استغفار میں مشغول ہو جاتی۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں، میں نے انہیں مسلمانوں اور مسلمان عورتوں کے حق میں بہت زیادہ دعا کرتے سنا۔ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کوئی دعا نہ مانگی۔ حضرت فاطمہ نے خود کو ہر اعتبار سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھال رکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہ اپنے چلنے کے انداز میں، عادات میں، گفتگو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ نے حضرت فاطمہ سے سچا ان کے والد کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر تھے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، ان کو بوسہ دیتے، پھر ان کو اپنی جگہ بٹھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا گوشہ ہے، جس نے فاطمہ کو ایذا پہنچایا گویا اس میں مجھے ایذا پہنچائے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو مدینہ کی فضا سوگوار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ گھر کے افراد کے علاوہ باقی سب بھی بے چین اور دل گرفتہ تھے۔ حضرت فاطمہ جب آپ کو دیکھتی تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے۔ وہ آپ کی خدمت کرتی اور دعائیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد کو شفا دے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو قریب بلایا اور آہستہ سے ایک بات فرمائی۔ حضرت فاطمہ رونے لگی۔ پھر آپ نے دوبارہ ان کے کان میں کچھ فرمایا تو وہ مسکرا اٹھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب ہم نے حضرت فاطمہ سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا، پہلے میرے والد نے فرمایا کہ ان کا وقت وصال قریب ہے، جس پر میں رو دی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تم سے جلد ملوں گا، جس پر میں خوش ہو گئی۔ جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت فاطمہ بار بار کہتی تھی، اے میرے ابا جان، آپ نے اس رب کی پکار پر لبیک کہا۔ اے میرے ابا جان، جنت الفردوس آپ کا مقام ہے۔ اے میرے ابا جان، ہم جبریل کو آپ کی خبر دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم وفات پا کر مجھے ملو گی۔ سرکار مدینہ کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ کے لبوں کی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ اپنے وصال تک صرف ایک ہی بار مسکراتی دیکھی گئی۔ خاتون جنت نے اپنے وصال سے قبل 3 وصیتیں فرمائی۔ حضرت علی کو وصیت کی کہ میری وفات کے بعد آپ حضرت امامہ سے نکاح کر لیں۔ چنانچہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وصیت پر عمل کیا۔ میرے جنازے پر شاخیں باندھ کر ایک ڈولی کسی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیا جائے۔ جب میں دنیا سے جاؤں تو مجھے رات میں دفن کیا جائے، تاکہ میرے جنازے پر کسی نامحرم کی نظر نہ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد 3 رمضان 11 ہجری منگل کی رات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ حضرت فاطمہ کی زندگی ایک روشن چراغ ہے جو رحمت، حیا اور تقوی سے جگمگا رہی ہے۔ ان کی زندگی ہر مسلمان، خاص طور پر مسلمان عورت کے لیے ایک عظیم نمونہ ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حضرت فاطمہ کے اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، حیا میں، اخلاق میں، عبادت میں،